أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا صاحي كي تستريح حضرت مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مجدد شیخ ایک بلند پایا عالم دین اور ایک کامل صوفی کی حیثیت سے مشہور و معروف تھے۔ صوفیاء کرام کے بارے میں ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا تھا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیا ترک کر دے، شریعت کا لبادہ اتار دے، نماز روزہ کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتا ہو، اور پھر جنگلوں میں، ویرانوں میں، کسی دریا کے کنارے یا پھر کسی درگاہ کی دہلیز پہ گمسم بیٹھا ہو، بولے تو جھڑک دے یا پھر چپکے سے کوئی خوشخبری سنا دے، کوئی راز کی بات بتا دے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جاہلانہ تصور کی نفی فرمائی اور پھر دلائل السلوک جیسی مارکت الآراء کتاب لکھ کر طریقت کا پلو شریعت کے دامن سے باندھ دیا۔ آپ 1904 میں ضلع میاں والی کے گاؤں چکرالہ کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ذوالفقار آوان تھا جو کہ کھیتی باڑی کے پیشہ سے وابستہ تھے۔ آپ کا بچپن کھیتی باڑی کے امور میں والد کا ہاتھ بٹاتے گزرا۔ سنت انبیاء کی پیروی میں آپ کو بکریاں چرانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ظاہری و باطنی جمال کا پرتو آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے قلب مطہر کی روشنی تھا۔ آپ کے ماموں پشاور پولیس میں ملازم تھے۔ آپ نے ہوش سنبھالا تو وہ آپ کو ساتھ لے گئے اور محکمہ پولیس میں بھرتی کروا دیا۔ اگرچہ اس زمانے میں پولیس کی ملازمت کو ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا، مگر آپ کے مزاج باصفا کو یہ ملازمت پسند نہ آئی تو اسے چھوڑ دیا۔ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو وہ خود پشاور پہنچے اور ملازمت پر بحالی سے انکار کرتے ہوئے قید کاٹنا منظور کر لیا۔ آپ کے ماموں آپ کو دوبارہ پشاور لے گئے۔ اس مرتبہ آپ کو جیل پولیس عملہ میں بھرتی کروایا۔ آپ نے دوران ملازمت ذاتی شوق اور محنت سے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور مختصر عرصہ میں پرائمری نصاب مکمل کر لیا۔ اس زمانہ میں جیل کا اکثر عملہ ان پڑھ ہوا کرتا تھا، چنانچہ آپ کو تعلیم کی بنیاد پر جیل منشی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس دوران آپ نے دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ بطور جیل منشی قیدیوں کے راشن کا حساب رکھنا آپ کے ذمہ تھا۔ آپ ہر چیز کی درست مقدار تحریر فرماتے، جس کی وجہ سے داروغہ جیل کے لیے راشن کے معاملہ میں ہیرا پھیری کرنا ممکن نہ رہا۔ اسی حوالے سے ایک روز داروغہ جیل سے جھگڑا ہوا اور آپ نے ملازمت چھوڑ دی۔ دوران ملازمت ہی آپ دینی تعلیم کے حصول کا فیصلہ کر چکے تھے۔ گھر واپسی کے چند ہی روز بعد حصول علم کی غرض سے روانہ ہو گئے۔ آپ مختلف اساتذہ سے کئی مقامات پر حصول علم میں مصروف رہے۔ بالآخر مفتی کفایت اللہ صاحب کے مشہور مدرسہ امینیہ دہلی تشریف لے گئے، جہاں سے آپ نے دورہ حدیث مکمل کیا۔ آپ کو علمی تحقیقات کا بے حد شوق تھا۔ مختلف ممالک سے کتابیں منگوا کر ان کا مطالعہ فرماتے رہتے۔ آپ کی ذاتی لائبریری میں ہر مذہب و عقیدہ کی کتابیں موجود تھیں، ہندوؤں کے وید، انجیل کے نایاب نسخے اور سکھوں کے گرنتھ وغیرہ۔ برے صغیر پاک و ہند میں اتنی بڑی ذاتی لائبریری کسی کے پاس نہ تھی۔ آپ کو اردو، پنجابی، پشتو، عربی، فارسی، گرمکھی اور سنسکرت زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ نے گرمکھی زبان صرف اس لیے سیکھی تاکہ ہندو مذہب کا مطالعہ کر سکیں۔ آپ نے لوگوں کو حقیقی اسلامی تصوف سے روشناس کروانے کے لیے کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اس حوالے سے اسرار الحرمین، سیف اویسیہ اور دلائل السلوک آپ کی یادگار تصانیف ہیں۔ آپ کی کل تصانیف کی تعداد 28 ہے۔ طریقت شریعت سے الگ کوئی مستقل راہ نہیں، بلکہ شریعت ہی کے باطنی اور اخلاقی حصہ کا نام طریقت ہے، جسے شریعت نے احسان کہا ہے۔ آپ کے شیخ حضرت علادین مدنی رحمت اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری میں مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے اور لنگر مختوم کے علاقے میں رہائش پذیر ہوئے اور یہیں ان کا وصال ہوا۔ حضرت جی نے لنگر مختوم میں قیام پذیر رہ کر حضرت علادین مدنی کی شاگردی میں نسبت اویسیہ کے توسط سے علوم باطنی حاصل کیے۔ آپ نے وہاں 16 برس ذکر و فکر میں گزارے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بحث و مناظرہ سے حق و باطل میں فرق تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن مخلوق خدا کی اصلاح نہیں ہوتی۔ چنانچہ تزکیہ و اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر 1976 میں ظاہری بیعت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ ایک استاد کی طرح اپنے متعلقین کی تربیت فرماتے اور پسند فرماتے کہ آپ کا ذکر ایک پیر کی بجائے استاد کی حیثیت سے کیا جائے۔
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے اثرات اتنے گہرے ہوتے تھے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کی سیرت، صورت، ان کی زندگی، معاشرت، یہاں تک کہ بولنے اور سوچنے کا انداز تک بدل جاتا۔ بے شمار لوگ ہیں جو آپ کی زبان بولنے لگ گئے اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملے انہیں زبانی یاد ہو گئے۔ کئی لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں حضرت جی کی دعاؤں کا رنگ آ گیا۔ فرماتے میں کوئی روایتی پیر نہیں بلکہ اسلامی تصوف و سلوک کا معلم ہوں۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر دلائل السلوک جیسی شہرۂ آفاق کتاب لکھی۔ اس کتاب کو برِ صغیر کے علاوہ یورپ میں بھی تصوف کے موضوع پر سند کا درجہ حاصل ہے۔ آپ کے مریدین کی ایک بڑی تعداد افواج پاکستان سے منسلک ہے۔ 1971 کی جنگ کے بعد قیدیوں کو انڈیا منتقل کیا گیا تو ان میں سے میجر احسن بیگ صاحب کے پاس اتفاق سے حضرت جی کی کتاب دلائل السلوک کا ایک نسخہ موجود تھا، جسے مختلف آفیسرز نے پڑھا اور حضرت جی کا پیغام ان کے دل میں اتر گیا، اور یوں آفیسرز کی ایک کثیر تعداد نے اجتماعی ذکر شروع کر دیا، جس سے انہیں قید کی حالت میں سکون قلب نصیب ہوا۔ قید کے دوران ہی کرنل مطلوب حسین نے خفیہ طور پر دلائل السلوک کا انگریزی ترجمہ شروع کیا، جسے انتہائی باریک تحریر میں کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرزوں پر لکھا گیا اور پھر پتلون کے پانچوں میں سی کر مختلف احباب کے ذریعے پاکستان پہنچایا گیا۔ افواج پاکستان کے یہی افسران بعد میں سلسلہ عالیہ کی ترویج کا سبب بنے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے متعدد پیش گوئیاں فرمائیں جو کہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں۔ 1975 میں افغانستان پر روسی حملے سے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ روس 1979 میں افغانستان پر بھرپور حملہ کرے گا اور پھر روس ٹوٹ جائے گا اور مانگ کر کھائے گا۔ معروف کالم نگار ہارون الرشید لکھتے ہیں کہ اس جنگ سے متعلق رپورٹنگ کے دوران روسیوں کو مانگ کر کھاتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد فرمایا کہ اب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان غزوۃ الہند سے پہلے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی۔ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ماہانہ اجتماع کے موقع پر دنیا بھر سے لوگ آپ کے مزار پر حاضری دیتے اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں تو چونکہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو توجہ ادھر بھی چلی جاتی ہے۔ تو جو لوگ میرے وصال کے بعد میرے پاس آئیں گے وہ زیادہ فیض یاب ہوں گے، کیونکہ برزخ میں تو دنیاوی معاملات نہیں ہوتے، وہاں تو کسی اور طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ میرے وصال کے بعد میرے پاس آئیں گے وہ زیادہ فیض یاب ہوں گے۔ آپ نے 18 فروری 1984 کو وفات پائی اور یوں مرشد آباد کی زمین کو آپ کی آخری آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وصال مبارک سے قبل علاج کی غرض سے اسلام آباد روانہ ہونے لگے تو ہماری والدہ جو کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، انہیں پاس بٹھا کر کچھ وصیتیں فرمائیں۔ اس کے بعد میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر بیعت کے کلمات ارشاد فرمائے۔ تو میں چونکہ کم عمر تھا، بمشکل 5 سال عمر تھی، تو میری والدہ نے خوشگوار حیرت کے ساتھ یہ سوال کیا کہ ابا جی کیا بیعت کے لیے شعوری طور پر آمادہ ہونا ضروری نہیں؟ تو فرمایا بحیثیت والدہ بیٹے کے معاملے میں آپ کا آمادہ ہونا کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کی غرض سے پیش کیا گیا تو ان کی عمر مبارک صرف 7 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت اسلام آباد روانہ ہونے لگے تو دروازے کے پاس پہنچ کر مڑے اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر گھر کے در و دیوار کو الوداعی نظروں سے دیکھا اور روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی وفات صرف آپ کے اہل خانہ کا ہی نہیں بلکہ دنیا تصوف و سلوک کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ اسی طرح علم و عمل، مجاہد و استقامت اور تقوی و طہارت کی ایک ایسی مسند خالی ہوئی جو شاید اب روز قیامت تک خالی ہی رہے گی۔ الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق